دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان غذاؤں کے فوائد کے بارے میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خصوصاً اجوا کھجور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت زیادہ استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی انسانی جسم کو جس طرح قدرتی حیات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدرتی کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فریب کرتی ہے، ذالہ خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑے کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چکڑا کر تناؤ فرماتے ہیں۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد: زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریاں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپا اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو۔ حضرت زہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنی لازمی قرار دے دو، کیوں یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دعا ہے۔ فوائد: حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا، اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے، اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخش کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ فوائد: شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلدی اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ سے بچے سے لے کر جان بلب مراض تک کے لیے غذا دوا ہے۔ کدو: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا کہ پیالے کے کنارے سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد: کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زرد، ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیت کو بڑھانے والی ہے۔ کدو مفور قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناؤ نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا، یہ اس کا سالن ہے، تناؤ فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا پیشے بھارا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بقا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاص مقدار پائی جاتی ہے۔ جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاطہ، لیمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، جدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسوں سے
چہروں کے دانے اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتا ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھے اور صحت مند رہیں۔ سرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناؤ فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ہانیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ فوائد: سرکے کا استعمال ذیابیط اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام ہضم بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والا اور بھونا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا۔ اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت میں انسانی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں جاتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت پیش بہار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پایا جاتا ہے۔ دونوں انجیر یعنی خشک و تر میں وٹامن اے اور وٹامن سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور وٹامن ڈی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذا دوا کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم، فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر جسم کو درکار فولاد کی 2% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ امید ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔